کہ ایمان والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیکیاں کر کے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سورہ نور اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی آیت میں 5 مرتبہ نور کا لفظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو فانوس ہے نا مومن کے سینے کے اندر، یہ بھی چمکتے دمکتے ہوئے موتی کی طرح، یہ ستارے کی طرح ہے۔ ایمان ہے وہ دل میں ہے، اور جو دل ہے وہ شیشے کا فانوس ہے۔ فرمایا اس کا دل ایک ایک دبا لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی گواہی قرآن کریم کا ترجمہ کر کے لوگوں کو قرآن کے واعظ و نصیحت کرنا، اس سے بڑی گواہی کوئی ہوتی ہے؟ جھوٹے کذاب دجال اٹھتے ہیں اور واعظ و نصیحت شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بول کر یہ جی اللہ نے یوں فرمایا، اللہ نے یوں فرمایا، لوگوں کے ایمان خراب کر رہے ہیں اور گویاں دے رہے ہیں۔ المؤمنات، مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی دنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو دنیا اور آخرت میں۔ اور خاص طور پر یہ بات کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ ایمان والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیکیاں کر کے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، دل گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ہی ریجیکٹ ہو جائیں، قبول ہی نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ جو اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کر لیتے ہیں یا ان سے گناہ ہو جاتا ہے، شراب پی لیتے ہیں تو ڈرتے بھی ہیں کہ گناہ ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں، لا یا ابنۃ صدیق، اور ابو بکر صدیق کی بیٹی، اس سے مراد یہ نہیں کہ گناہ کر کے ڈرتے ہیں۔ فرمایا ہم الذین یصلون ویتصدقون ثم یخافون اللہ تقبل منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نیکی قبول نہ کرے اللہ رب العزت، نیکی اس معیار کی نہ ہو، نیکی میں خامیاں ہوں، نیکی میں خلل ہوں، عمل صالح میں کوتاہی ہو، اللہ قبول ہی نہ کرے، منظور ہی نہ کرے۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر موت کا ذکر ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب موت آئے گی تو کہے گا یا اللہ ہمیں واپس بھیج، جا کے نیک اعمال کریں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بس جب موت آ گئی ہے واپس دوبارہ دنیا میں نہیں جائیں گے، یہ یہیں رہیں گے، اب یہ اللہ کا ٹل فیصلہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کا، اور جو ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، اس کو سورہ نور اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی آیت میں 5 مرتبہ نور کا لفظ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ۔ تو آپ نے یہ ابھی آیت سنی، 5 مرتبہ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، 5 مرتبہ اس آیت میں نور کا لفظ استعمال ہوا۔ اور یہ وہ عظیم آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے مومن کے سینے کو مشکات، تاکچے سے تشبیہ دی ہے، تاکچے سے، الماری سے۔ فیہا مصباح، یہ مومن کا سینہ تاکچہ ہے، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ بھی فانوس میں ہے، چراغ بھی فانوس میں ہے، شیشے میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اللہ فرماتے ہیں یہ جو فانوس ہے نا مومن کے سینے کے اندر، یہ بھی چمکتے دمکتے ہوئے موتی کی طرح، یہ ستارے کی طرح ہے۔ کوکب دری، ایسے صاف شفاف پنی چڑھا ہوا ستارہ ہے نا، اس کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔
اور اس میں جو اندر ایندھن ہے زیتون کا ہے. نور علی نور. کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ نے مومن کے سینے کو طاقچے سے تشبیہ دی ہے جیسے کوئی ایک الماری ہے، اس کا بکس ہے. اس کے اندر ایمان ہے اور ایمان نور ہے. ایمان نور ہے، اور جو ایمان ہے وہ دل میں ہے، اور جو دل ہے وہ شیشے کا فانوس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا دل بالکل شیشے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، بالکل شیشے کی طرح صاف شفاف، کانہا کوکب دری. اس کے اوپر جو بندہ گناہ کرتا ہے ایک نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے مٹ جاتا ہے. دوسرا گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، پھر نقطہ لگ گیا، پھر توبہ کر لیا، وہ صاف ہو گیا، تزکیہ ہو گیا، صاف ہو گیا، شفاف ہو گیا. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کیا، نافرمانی کی، حرام کھا لیا، بدی ہوتی گئی اور ڈیلے کرتا رہتا ہے، نہیں اچھا بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے، نیک بڑے حج عمرہ بھی کریں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے. آپ فرمایا اس کا دل ایک ایک دبا لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اس کا سورہ مطففین میں ذکر ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، بالکل کالے سیاہ ہو چکے ہیں، میلے کچالے ہو چکے ہیں، بما کانوا یکسبون، برے کرتوتوں کی وجہ سے. سورہ مطففین میں. اللہ اکبر. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا تو وہ اندر نور ختم ہو جاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے حتی لا یعرف المنکر من المعروف والمعروف من المنکر. پھر بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، خیر ہے، شر ہے، شر ہے، حق ہے یا باطل ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، توحید ہے یا شرک ہے، سنت ہے یا بدعت ہے. پھر وہ بدعت بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، بدعات خرافات بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں. دل کالا ہو چکا ہوتا ہے اس کا، گناہ کر کر کے، شرک کر کر کے. بہرحال بڑی عظیم آیت ہے. اس میں مومن کے دل کو اللہ رب العزت نے شیشے کے ساتھ، شیشے کے فانوس کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جس مومن کا دل ایسا ہے وہ نور علی نور ہے، روشنی در روشنی ہے. بہرحال سورہ نور میں اللہ رب العزت نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کیا ہے. میں نے پچھلے سال بھی بیان کیا، اسے پچھلے سال بھی یاد ہوگا آپ کو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی نے، یہ میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں یاد رکھیں. والذی تولی کبرہ، اللہ فرماتے ہیں وہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس ڈرامہ بازی کا اور پورے یہ جو اس نے یہ منصوبہ بنایا، ماسٹر مائنڈ تولی کبرہ، وہ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی تھی. اللہ فرماتے ہیں وہ ایک عصبہ ہے، تم میں سے پورا گروہ ہے، چند لوگ نہیں ہیں. لیکن تم سے بھی غلطی ہوئی کہ تم نے یہ بات آگے پھیلا دی بغیر تحقیق ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، بہت بڑا گناہ کیا تم لوگوں نے. جب تمہیں یہ خبر ملی تمہیں کہنا چاہیے تھا سبحانک، اللہ پاک ہے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے تو مناسب ہی نہیں کہ اماں جان کے متعلق اس طرح کی بات زبان پر لائیں. وہ تین آدمی اصل میں صرف سچے تین مسلمان، ان سے غلطی ہو گئی تھی. پروپوگنڈا کا شکار. پروپوگنڈا اتنا مؤثر ہوتا ہے، اتنا مؤثر ہوتا ہے. اور ایک شاعر رسول حسان بن ثابت، دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھانجا بدری مصطح بن اساسہ، اور تیسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی آمنہ بنت جاش، ام المومنین زینب بنت جاش کی بہن. تینوں برگزیدہ ہستیاں منافقین کے پروپوگنڈا کا شکار ہو گئے. اماں جان کے متعلق جو تہمت لگی، حالانکہ یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ سی ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تولی کبرہ وہ جو ماسٹر مائنڈ تھا اور جو پورا تانا بانا بنا اور منصوبہ بنایا اور پلاننگ کی، اس کو کوئی سزا ملی؟ ایک ڈنڈا نہیں لگا، ایک ڈنڈا بھی نہیں لگا. حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ بدبخت ہے یہ سارا کام کرنے والا عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی. لیکن جو تین صحابی تھے نا، ایک صحابیہ دو صحابی، ان تینوں کو 80 ڈنڈے لگے. اور یہ سورہ نور میں ہے
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا اولئک هم الفاسقون. جو لوگ کسی پاک دامنہ بھولی بالی عورت پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ نہیں لا سکتے، ان کو 80 ڈنڈے مارو اور ان کی گواہی قابل قبول نہیں، یہ لوگ فاسق ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ صرف پاک دامنہ عورت کے متعلق کسی کی بہو، بیٹی، بہن، بیوی کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ ایسی ہوگی، فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، صرف اتنا کہہ دیا مجلس میں بیٹھے ہوئے یا کسی بندے سے، ہاں جی، بدکاری کی تہمت لگا دی. اللہ فرماتے ہیں 4 گواہ لاؤ. نہیں کہ 4 گواہ، فرمایا جتنے لوگ ہیں تہمت لگانے والے ان کی 3-4 سزائیں ہیں. آپ اندازہ کیجیے. پہلا فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 ڈنڈے مارو اگر 4 گواہ نہیں لا سکتے. یار کسی کی عزت ہے، حرمت ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے ہاں فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، فلاں کی بہن، 80 ڈنڈے مارو اس کو. بس 10 آدمی ہوں، 20 ہوں، 100 ہوں تہمت لگانے والے. اچھا کیونکہ یہ مدعی ہیں، گواہ اور ہوتے ہیں. دوسری بات وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، آج کے بعد ان کی گواہی قابل قبول نہیں. 10 روپے کی گواہی دیں تو ان کی گواہی قابل قبول نہیں. نکاح میں اگر یہ گواہ بنے ان کی گواہی قابل قبول نہیں. کئی بار میں یہاں نکاح پڑھاتا ہوں نا تو وہ گواہ ہوتے ہیں جو دیکھ کر تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میرا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، میں کیسے لکھوں کہ یہ گواہ ہے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی گواہی قابل قبول نہیں. اور سب سے بڑی گواہی قرآن کریم کا ترجمہ کر کے لوگوں کو قرآن کے واعظ و نصیحت کرنا، اس سے بڑی گواہی کوئی ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا. اور آج جتنے کوئی بدبخت باغی شر پسند جھوٹے کذاب دجال اٹھتے ہیں اور واعظ و نصیحت شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بول کر یہ جی اللہ نے یوں فرمایا، اللہ نے یوں فرمایا، لوگوں کے ایمان خراب کر رہے ہیں اور گواہیاں دے رہے ہیں. حدیث بیان کرنا گواہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، گواہی ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں. جو بندہ کسی پاک دامن بولی بالی عورت پر بدکاری کی تہمت لگا دے اور 4 گواہ نہیں لا سکے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں. کوئی واز کرے تو اس کا نہ سنو، حدیث بیان کرے تو حدیث نہ لو. 10 روپے کی گواہی دے کے میں گواہ ہوں کہ اس نے 10 روپے لیے تھے. لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. کیوں؟ اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہو گیا ہے تہمت لگانے کی وجہ سے. مومن یہ فاسق ہو گیا یہ. ہاں الا الذین تابوا، ہاں اگر توبہ کر لے سچے دل سے تو پھر اس کی گواہی قابل قبول ہے اور فسق سے بھی نکل آئے گا. لیکن ڈنڈے ایسے لگیں گے جیسے ان تینوں کو لگے، حمنہ بنت جاش کو بھی لگے. بھائی جان اسلام حدود نافذ ہو تو اسلام نظر آتا ہے، پھر جرائم نہیں ہوتے. سبحان اللہ. بہرحال اللہ رب العزت نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل کی اور یہ بھی ساتھ فرمایا ان الذین کیسے آتا ہے، ہاں کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ پاک دامن الغافلات بولی بالی المؤمنات مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو دنیا اور آخرت میں. جو بھی کسی پاک دامنہ عورت پر تہمت لگائے گا لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت میں. اللہ اکبر. اور سے یہی نہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم. فرمایا اس دن کو یاد کرو جس دن زبان گواہی دے گی، ایدیہم ان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس بندے نے چوری کی تھی، موبائل چھینا تھا، مسجد سے موبائل اٹھایا تھا، اس بندے نے غلط میسج کیا تھا، اس بندے نے حرام کمایا تھا، اس بندے نے بیت الخلاء میں لکھا تھا. تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ اس بندے نے میرے ذریعے چل کر یہ جرم کیا تھا. یہ سارے اعضاء ہمارے خلاف کل کو قیامت کے دن گواہی دیں گے. دیکھ لیں پھر ایک ایک عضو ہمارا بول پڑے گا ہمارے خلاف.
نیکی کی ہے تب بھی گواہی دیں گے، برائی کی ہے تب بھی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کے دو